نام پہ لکھنا کدے دعوت دینے واسطے نام لکھنا کہ نام پہ نام میں دے لینا سارے دے مخصوص اسنین بچہ کتنے طالب علم جڑے اسنین شاہ صاحب تشریف لیان لگے بالکل قریب نہیں ان فون تے رابطہ ہوا ہے ماشاءاللہ مولانا قاری سلیمان صاحب بھی تشریف لیا چکے ہیں بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ ٹائم ضائع کیتے تو بغیر جلسے دی کاروائی دا آغاز کیتا جائے گا تواڈے سامنے بیان دے واسطے مولانا ضیاء المحسن نعمانی صاحب تشریف لیندے نے مولانا ضیاء المحسن نعمانی صاحب مناظر اسلام حضرت مولانا یونس نعمانی صاحب دے صاحبزادے بیان واسطے تشریف لیندے میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا مسجد کے اندر حال سے باہر تشریف لے آئیں اور باقاعدہ ایک جلسے کا ماحول بنایا جائے اور میں یہ بچوں سے گزارش کروں گا کہ آرام سکون سے بیٹھیں تاکہ جلسے کا باقاعدہ آغاز کیا جائے اگر ماحول ہوگا تو گفتگو ہوگی ماحول نہیں ہوگا تو گفتگو ہونا اور جلسے کا آغاز ہونا مشکل ہو جائے گا جتنے افراد تشریف فرما ہیں میری گزارش ہے ذرا قریب قریب آ جائیں قریب قریب آ جائیں پیچھے اور افراد کو موقع ملے وہ بھی آ کے بیٹھ سکیں مسجد کے اندر حال میں جو افراد موجود ہیں بزرگ ہیں ہمارے محترم ہیں ساتھی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا وہ باہر تشریف لے آئیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین گرامی اپنی گفتگو کے آغاز سے آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو کے دو پہلو رکھنا چاہوں گا ایک آج کے عنوان کے مطابق میں نے گفتگو کرنی ہے اور دوسری گفتگو میں نے آخر میں ہمارا نوجوانان توحید و سنت پنجاب کا جو اجتماع عام ہے گجرات میں ہر سال ہوتا ہے اس اجتماع عام کے کاز اور مقصد کے حوالے سے آپ سے میں نے ہم کلام ہونا ہے تو سامعین گرامی اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کو یہ بابر کرانا چاہتا ہوں آج کا عنوان ہے سیرت ساقی کوثر کانفرنس مراد نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ
पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी हयाते तय्यबा के चंद पहलुओं को आपके सामने पेश करना और आपका साक़िए कौसर होना, ये दो पहलू आज के इस प्रोग्राम के उन्वान में शामिल हैं। सामीन गिरामी, अगर सीरत को देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, जब से आपने नबुव्वत का ऐलान फरमाया और जब आपकी वफात तय्यबात ताहिरा का वाक़या पेश आया, ये एक जो जमाना गुजरा है जिसे 23 साला नबुव्वत का जमाना कहा जाता है, ये 23 साला नबुव्वत का जमाना, ये शब और रोज, ये मक्का की जिंदगी, ये मदीना की जिंदगी, इस जमाने का हर एक पहलू, इस जमाने का सफर, इस जमाने का हजर, इस जमाने में सहाबा इकराम के पास बैठना, इस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद लोगों के सामने पेश करना, इस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दावत तौहीद पेश करने की वजह से बेशुमार मुश्किलात का आ जाना, इस जमाने में मक्का से हिजरत करना, इस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहारात की जिंदगी लोगों के सामने पेश करना, इस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की जिंदगी हो जाए, बाहर मस्जिद की जिंदगी हो जाए, जिहाद की जिंदगी हो जाए, हर एक पहलू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पूरा का पूरा 23 साला जो नबुव्वत का जमाना है, ये उम्मत के लिए उस्वा-ए हसना है। मेरे दोस्तों, कोई एक ऐसा पहलू नहीं जो उम्मत के लिए मशाले राह न हो। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, जिनके नाम लेवाए हम लोग, जिनके नामों पे अपने सर को कटाने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक पहलू अपनी जिंदगी में समोया है और अपनी जिंदगी में समोकर बताया है कि ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत हसना तक महदूद न रखा जाए। हुजूर की हर एक सुन्नत का पहलू, हुजूर का हर एक काम, हर एक अफ़आल उम्मत के लिए है और उम्मत उसके ऊपर अमल करेगी तो कामयाब हो जाएगी। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी। कितनी बेटियां? बोलो कितनी बेटियां? 3 बेटे दिए। 3 बेटे दे के वापस ले लिए। 3 बेटे वफात पा गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुआ करते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी, बेटों की नेमतों से नवाजा, लेकिन नवाजने के बाद फिर मुझसे बेटे ले लिए। मक्का का जो दौर था, उस जमाने में कुफार कहा करते थे जिसके हां उसके पीछे वारिस मौजूद हो उसका नाम जिंदा रहता है, और जिसका वारिस इस दुनिया में न रहे उसका नाम खत्म हो जाता है। मक्का के लोग तानो तशनी किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक लोगों को कहा करते थे, खुद को ये पैगंबर कहता है,
خود کو یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، خود کو یہ کہتا ہے کہ میں امت کے لیے ہادی اور مہدی بن کر آیا ہوا ہوں، لیکن حال یہ ہے اس کا نام لینے والا پیچھے کوئی نہیں رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا کرتے تھے تو پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میرا پاک پیغمبر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ مکہ کے مشرک، یہ یہود و نصارہ، یہ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ میں رب اعلان کر رہا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرا پیغمبر آپ کو تسلی دیتے ہوئے میں رب اعلان کر رہا ہوں، میرا پیغمبر اگر آپ سے میں نے بیٹوں جیسی عظیم نعمت واپس لے لی ہے تو رہتی دنیا تک آپ کا نام قائم اور دائم رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اس دنیا میں نہ رہے تو اب حضور کا نام اس دنیا میں لینے والے کوئی نہیں۔ حضور کے اصحاب ہیں، امت کے مومن ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ اکرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے آج بھی وہ دین زندہ ہے۔ اشاعت التوحید و سنت کا طالب العلم ہوں، اور ہمیں جو ہمارے اکابرین نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو سکھایا ہے اس کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، وقت کے پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیٹوں والی نعمت لے لی، پہلے زندہ تھے پھر فوت ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ موت و حیات کا مالک کون؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میرے بیٹے زندہ رہیں، میرا وارث ہو، میرے وارث کا نام ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء پیغمبر ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو بچا۔ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پیغمبر آپ کو میں نے کوثر عطا کیا ہے، آپ کو میں نے ایک ایسا جام دیا ہے کہ جس جام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں کسی کو کوثر نہیں عطا ہوا، کسی کو کوثر نہیں ملا۔ میرا پیغمبر آپ کو تسلی دیتے ہوئے میں رب اعلان کر رہا ہوں، آپ کو ایک ایسا جام کوثر عطا کیا گیا ہے جس جام کوثر کی مثال اس دنیا اور اس دونوں جہانوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ کون سا کوثر ہے جسے جام کوثر کہا جاتا ہے؟ کون سا کوثر ہے جو حوض کوثر کے مقام پر موجود ہے؟ کون سا کوثر ہے جس جام کوثر کو پینے کے لیے آپ کی امت نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتی ہے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں جام کوثر نصیب فرما؟ کیا آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ میرا دوست، یہ کوثر موجود ہے، آدم علیہ نبینا موجود ہے، نوح پیغمبر موجود ہے، ادریس پیغمبر موجود ہے، سمود پیغمبر موجود ہے،
عیسیٰ پیغمبر موجود ہیں، ابراہیم پیغمبر موجود ہیں، یعقوب پیغمبر موجود ہیں، 1,24,000 تمام کے تمام انبیاء موجود ہیں، لیکن جامع کوثر کوئی ایک پیغمبر اپنی امت کو نہیں پلا سکتا۔ اگر جامع کوثر ملے گی تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ پلانے والا کون ہوگا؟ بولیے۔ پلانے والے ہاتھ ہوگے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے پلایا جائے گا؟ بولیے، کس کے حکم سے پلایا جائے گا؟ کس دن پلایا جائے گا؟ بولیے۔ بچے بولتے ہیں قیامت کے دن، پیچھے والے افراد خاموش ہیں۔ کس دن پلایا جائے گا؟ وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا یوم یقوم الروح والملائکہ۔ اس دن جبرائیل امین بھی موجود ہیں، ملائکہ بھی موجود ہیں، انبیاء بھی موجود ہیں، صلحاء اتقیاء ائمہ بھی موجود ہیں۔ کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے اندر ہمت طاقت ہو بولنے کی۔ وہی بول سکتا ہے جس کو اذن ہو اپنے رب کی طرف سے۔ کون بول سکتا ہے؟ کون بول سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کس کو ہوگا بولنے کا؟ بولیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون۔ کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا، کوئی کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر گفتگو کریں گے۔ اور جب گفتگو کی جائے گی، جب گفتگو کی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جا کے دعا مانگیں گے رب سے۔ اور کس کے لیے دعا مانگیں گے؟ بولیے۔ امت کے لیے۔ کس کے لیے دعا مانگیں گے؟ امت کے لیے۔ ہر ایک انسان، تمام کے تمام پیغمبر بول رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی۔ صرف ایک زبان ہوگی جس زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوگا، امتی امتی امتی۔ وہ کون سی زبان ہوگی؟ بولیے، کون سی زبان ہوگی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتی کے الفاظ بولے جائیں گے، بولنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور بولنے کی اجازت رب العزت خود عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا پیغمبر، آپ کو میں نے امام الانبیاء بنایا ہے، میرا پیغمبر، آپ کو میں نے سرتاج بنایا ہے، میرا پیغمبر، آپ کو میں نے دونوں جہانوں کی سرداری دی ہے، میرا پیغمبر، آپ کو میں نے امام الانبیاء بنا لیا ہے، میرا پیغمبر، یہ سارے کے سارے انبیاء میں نے پیچھے کھڑے کر دیے ہیں، آپ کو میں نے ان کا امام بنایا ہے، میرا پیغمبر، آپ کو میں نے ایسے اصحاب دیے ہیں جن کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی، میرا پیغمبر، آپ کو میں نے ایسی امت دی ہے جس امت کی مثال پہلے کسی امت میں نہیں ملتی، میرا پیغمبر، ہر ایک نعمت سے میں نے آپ کو نوازا ہے، میرا پیغمبر، دونوں جہانوں کی سرداریاں میں نے آپ کو دی ہیں، سب کچھ تو آپ کو مل چکا ہے، پھر بھی آپ سجدے میں یہاں بیٹھ کر اور پھر بھی مجھ سے مانگ رہے ہیں امتی امتی امتی۔ میرا پیغمبر، سر اٹھا مانگ، تیرا کام ہے مانگنا، میں رب ہوں، میرا کام ہے عطا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا رب کریم، سب کچھ عطا کیا ہے، سب کچھ ملا ہے، ہر ایک نعمت سے نوازا گیا ہے، اصحاب مجھے ملے ہیں، ازواج مجھے ملی ہیں، امت عظیم مجھے ملی ہے، سب کچھ ملا ہے مجھے،
लेकिन आज मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूं। मेरी उम्मत भटकती हुई आ रही है, गुनाहों की दल के अंदर रुसवा होकर आ रही है। आज मैं ये दुआ कर रहा हूं कि या रब्बे करीम मेरी उम्मत को बख्शना, या रब्बे करीम मेरी उम्मत को मेरे हाथ से जामे कौसर नसीब करना। आप ये दुआ मांगते हैं कि नहीं मांगते? बोलिए। दूसरा पहलू चलूं, जामे कौसर इस उम्मत के लिए मिलेगा। इस उम्मत को क्या हर एक को मिलेगा? हर कोई जामे कौसर पीगा? नहीं नहीं, जामे कौसर उसी को मिलेगा जिसके नसीब में होगा, और उसी को जामे कौसर मिलेगा जिसके अंदर कुरान भी मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी मौजूद है। हर एक इंसान को जामे कौसर नहीं मिलेगा। आज उम्मत के अंदर हर इंसान ये समझता है कि मैं भी हुजूर का उम्मती हूं, मैं भी हुजूर का उम्मती हूं, मैं भी हुजूर का उम्मती हूं। हां, बड़े गुनाह करते रह गए हैं, बड़े गुनाहों में जिंदगी हमने गुजार ली है, मरने की देर है। रोज़े माशर जब सजेगा, उस रोज़े माशर के वक्त में मुझे जामे कौसर मिलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मिलेगी, मैं जन्नत। जो सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलेगा उसे जामे कौसर मिलेगा। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को परखेगा, देखेगा, सोचेगा, समझेगा, उसे जामे कौसर मिलेगा। जो अपने आप को यह कोशिश करेगा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारूं, उसे जामे कौसर मिलेगा। कायनात के लोगों, आज हमारे दरमियान बेशुमार इख्तिलाफ हो जाते हैं, मसाइल हमारे दरमियान पैदा हो जाते हैं। उन मसाइल में हम अदालतों में जाते हैं, कचहरियों में जाते हैं, वकीलों के पास जाते हैं, जजों के पास जाते हैं, उनसे फैसले कराते हैं। मेरा दोस्त जो अदालतों में जा रहे हैं, जो कचहरियों में जा रहे हैं, जो अपने मामलात कुरान और सुन्नत से हटकर दुनिया के तौर तरीके और उसूलों के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, मेरा दोस्त जिन लोगों ने कुरान को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पसे पर्दा रख दिया है, जो लोग कुरान से अपने मामलात का फैसला नहीं कराना चाहते, वो लोग जामे कौसर के मुस्तहिक नहीं होंगे, उन्हें जामे कौसर नहीं मिलेगा। हाँ, जामे कौसर उन लोगों को मिलेगा जो लोग कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले होंगे। मेरा दोस्त, अपनी गुफ्तगू का खुलासा पेश करना चाहता हूं। आप लोग समझते हैं कि हमारे लिए उस्वा-ए हसना कौन सी शख्सियत है? बोलिए। बिल्कुल खामोश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उस्वा-ए हसना है। हमने उनके तौर तरीकों को अपनाना है, अपने रस्म रिवाज छोड़ने हैं, तो तब ही हम कामयाब हो सकते हैं। वैसे हमारे नजदीक हम जितने दुनिया में अपने आप को समझ लें कि कामयाब हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए होंगे। मेरा दूसरा उन्वान आज की इस महफिल की मुनासबत से है, सालाना इज्तिमा हमारा जो गुजरात में होता है। इज्तिमा का मकसद यह होता है, पूरे सूबा पंजाब से मुख्तलिफ उलमाए इकराम तशरीफ लाते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वो गुफ्तगू करते हैं, बयान करते हैं, और जब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बयान होते हैं तो वो बयान हमारे ईमान को ताजगी बख्शते हैं, हमारे अंदर ईमान का जज्बा पैदा होता है, बलबला पैदा होता है, हमारे अंदर बेशुमार खामियां, कमजोरियां होती हैं, वो दूर हो जाती हैं, हमारा दिल ताजा दम हो जाता है, हम काल अल्लाह और काल रसूल के ऊपर अमल करने वाले इंसान बन जाते हैं। फिर जब 6 महीने, 8 महीने, साल गुजरता है और हम कमजोर पड़ जाते हैं, फिर हमारे गुजरात के अंदर इज्तिमा का इनेकाद किया जाता है, उलमा फिर बयान करते हैं,
ہمارا ایمان پھر سے تازہ ہو جاتا ہے۔ میرا دوست، گجرات اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے دل کے اندر زندہ رکھ لیں۔ گجرات اجتماع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کرتے رہ جائیں۔ گجرات اجتماع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم علماء کے بیان سن کے اور سننے کے بعد ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں، ایسا نہیں، بلکہ بیان سننے کے بعد ہم یہ سوچیں فلاں عالم نے اس موضوع پر بیان کیا ہے، فلاں عالم نے اس موضوع پر بیان کیا ہے، فلاں عالم نے اس موضوع پر بیان کیا ہے۔ ان موضوعات میں ان سارے کے سارے علماء نے ہمیں قرآن سے دلائل دیے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے دلائل دیے ہیں۔ یہی دین ہے، اسی کو کہتے ہیں کنتم اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہی وہ دین ہے، اسی دین کو ہم جب لے کر چلیں گے اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی وہ دین کی گفتگو ہے، یہی وہ دین کی باتیں ہیں جو ہماری اولاد کے اندر سرایت کر جائیں تو ہماری اولاد مسلمان کی اولاد کہلائے گی۔ یہی وہ دین کی بات ہے جو گجرات اجتماع سے ہمیں ملتی ہے۔ ہم آ کے اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہہ رہا ہے۔ میرے دوستو، جب گجرات کا اجتماع آئے گا آپ کو دعوت دی جائے گی، ہاتھ بلند کر کے بتائیں آپ سارے لوگ اجتماع پہ جانے کے لیے تیار ہوں گے؟ سارے لوگ تیار ہوں گے؟ اپنے ساتھ اپنے رفقاء کو لے کر جائیں گے، اجتماع کو کامیاب کریں گے؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔